ATV اردو کشمیر میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ حکومت اگرچہ طبی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے کثیر رقم خرچ کر رہی ہے، تاہم ضلع پلوامہ کے دیہی علاقوں میں قائم کئی طبی مراکز کو صرف عمارتوں تک ہی محدود رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگ طبی سہولیات سے بالکل محروم ہیں۔ اونچی دکان پھیکی پکوان کے مصداق باہر سے بھلے ہی عمارت کسی بڑے اسپتال کا منظر پیش کرے، لیکن اندر سے بالکل اس کے برعکس ہے۔ ضلع پلوامہ کے کوئل علاقے میں کروڑ روپوں کی لاگت سے تعمیر کی گئی اسپتال کی عمارت میں طبی سہولیات کا پوری طرح سے فقدان ہے۔ ضمن ضلع طبی مرکز کی عمارت میں اکثر کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ عمارت کی دیکھ ریکھ نہ ہونے سے اس کی حالت بھی کافی خستہ ہے۔ 4 سال قبل اگرچہ حکومت نے ضلع پلوامہ کے کوئل علاقے میں عمارت تعمیر کرنے کے ساتھ ہی طبی مرکز کا درجہ بڑھانے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن آج تک نہ تو درجہ ہی بڑھایا گیا اور نہ ہی اسپتال میں کسی قسم کی طبی سہولت میسر رکھی گئی ہے۔ سٹاف ہے یہ جو بلڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اس کو 2-4 سال ہو گئے ہیں۔ 2-4 سالوں کے بعد اس میں نہ کوئی سٹاف یہاں آیا ہے، سب سینٹر سے اپ گریڈ ہو گیا، نہ پانی کی فیسلٹی ہے نہ سٹاف کی فیسلٹی ہے۔ پچھلے 4-5 دنوں سے پہلے یہاں سٹاف آیا تھا، جب انہوں نے یہاں کی گندگی دیکھی تو وہ سٹاف پورا واپس گیا۔ اس لیے ہم یہاں صاحبان سے گزارش کرتے ہیں، DC صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئے۔ ضلع پلوامہ کے اکثر دیہی علاقوں میں قائم طبی مراکز کا حال بھی کوئل کی طرح ہی ہے۔ مقامی آبادی کو علاج کے لیے پلوامہ اور دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے، تاہم جب ATV نے اس حوالے سے مملکتی وزیر صحت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حکومت جلد ہی ضلع پلوامہ کے طبی مراکز کا درجہ بڑھائے گی اور بہتر سہولیات فراہم کرے گی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ایک ٹھوس کمیٹی بھی بنی تھی اور یہاں پہ انفراسٹرکچر اپ گریڈیشن جو ہے وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ PSC کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے، وہاں پاپولیشن ہمارے نارمس کے مطابق ہے، ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے۔ اور جو نئے سب سینٹر جو ہے میں کھول رہا ہوں، میری کوشش ہوگی کہ پلوامہ کو جو ہے وہ پریورٹی ملے، کیونکہ پلوامہ جو ہے ایک کافی جو ہے پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹ ہے ہمارا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سب سینٹر جو ہے وہ ملے۔ اگرچہ صحت کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے حکومت نے کئی اسکیمیں رائج کی ہیں، لیکن ضلع پلوامہ میں طبی مراکز کی عمارتیں ان اسکیموں کی قلعی کھول رہی ہیں۔ ATV نیوز پلوامہ۔ لوک جن شکتی پارٹی کے یوتھ ونگ کے قومی صدر سنجے سراف نے ریاست میں تعلیم یافتہ نوجوانوں میں بڑھتی بے روزگاری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سراف نے کہا کہ حکومت کو یوتھ کمیشن کا قیام کرنا چاہیے تاکہ نوجوانوں کے مسائل زیر غور آ سکے۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت سے مندر بل پاس کرنے کا مطالبہ کیا اور کشمیری پنڈتوں اور POK پناہ گزینوں کے لیے باضابطہ کاری کی مانگ کی۔ جو شرائن بل کا مدعا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ میں PDP کہتی ہے شرائن بل کو کلیئر کرو، کانگریس کہتی ہے شرائن بل کو کلیئر کرو، کشمیر میں BJP کہتی ہے شرائن بل کو کلیئر کرو، NC کہتی ہے شرائن بل کو کلیئر کرو۔ اگر یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس بل کو کلیئر کرنا چاہیے تو حقیقت میں اگر ان کی سیریسنیس ہے اس بل کے پرتی تو ان کو ابھی جو فیوچر میں اسمبلی ہماری یہاں پر سٹارٹ ہو رہی ہے اس اسمبلی کے ٹائم میں یہ کھل کر آ جائے۔ اس میں AICC کے سیکرٹری اور جموں کشمیر کانگریس کے انچارج معین الحق نے آئندہ لوک سبھا انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ اتحاد کا اشارہ دیا ہے۔ جموں میں کانگریس کے یوم تاسیس پروگرام میں شرکت کے دوران انہوں نے ETV سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BJP کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے کانگریس اور NC مشترکہ طور پر انتخاب لڑ سکتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے، جو کانگریس نیشنل پارٹی ہے جو کبھی بھی ڈیسیژن الگ الگ ایک اسٹیٹ میں نہیں ہوتا ہے۔ جیسا میرا پرانا جتنا بھی دوست ہے، ہم لوگ چاہتے ہیں ایک ساتھ لڑنے کے لیے، ابھی تک تو ہمارا ڈیسیژن یہی ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوگا یہ تو ہم نہیں بول پائیں گے، جب لاسٹ ڈیسیژن آئے گا وہ تو ہائی کمانڈ ہی لیں گے، لیکن ابھی تک ایک ساتھ لڑنے کا ہی ہمارا۔ ضلع کپواڑہ میں بجلی کی ابتر صورتحال سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ضلع میں 60 کے قریب ٹرانسفارمرز خراب پڑے ہیں، جس کی وجہ سے درجنوں دیہات اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بجلی کی غیر ضروری کٹوتی نے طلباء کے ساتھ ساتھ تاجر برادری اور عام لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ اس معاملے کو جب ETV نے MLA کپواڑہ اور ریاستی وزیر میر سیف اللہ کے ساتھ اٹھایا تو انہوں نے یقین دلایا کہ خراب ٹرانسفارمرز کے بدلے فوری طور پر نئے ٹرانسفارمر فراہم کیے جائیں گے۔
تم دہ دتک نا کی اوتر دوبک صبح ہسا دمو اچھا بچہ گھر پریشان بچہ پران سبق تمن گاش چھن کی شمع چھن کن بنان تت بازرس مز کی میز تیل چھن کن بازرس مز کی یہ انو پڑھو تت پڑھنو شر سبق تو اچھا کدی پرابلم گا اہم کال پگہ صبح دمو دان اس کی. ضلع شوپیاں کے صفا نگری گاؤں کا شمار ریاست کے پسماندہ علاقوں میں ہوتا ہے. گاؤں کو ابھی تک سبھی حکومتوں نے پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے. معمولی بارش اور برف باری کے بعد گاؤں کی رابطہ سڑکیں پوری طرح کیچڑ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. بجلی اور پانی کا نظام بھی خستہ حال ہے جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے. ملاوٹی اور غیر معیاری غذائی اجناس کے خلاف مہم کے تحت کل سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں نے مہاراجہ بازار سمیت مختلف دکانوں پر فروخت ہو رہی اشیاء کا معائنہ کیا. اس دوران کئی نمونے جانچ کے لیے حاصل کیے گئے. کارپوریشن کے ہیلتھ افسر ڈاکٹر شفقت کے مطابق چیکنگ کے دوران انہوں نے پایا کہ بازار میں ایک مشہور کمپنی کے نام پر نقلی گھی فروخت کیا جا رہا ہے جس کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. میونسپل کارپوریشن کی اس ٹیم میں مجسٹریٹ بھی شریک تھے. متفق ہوں کہ کچھ لیبلز ہیں جو بالکل نامی گرامی نہیں ہیں, ان کے ڈیٹ نہیں ہوتے ہیں, بیچ نمبر نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم پبلک کو بھی ایک اپیل کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ ایک فوڈ پروڈکٹ لیتے ہیں اس کو بیچ نمبر دیکھیے, اس کا مینوفیکچرنگ ڈیٹ دیکھیے, اس کا ایکسپائری دیکھیے, اور کوئی بھی شک شبہ کھانے کی آئٹم سے لگے ہوئے اس پہ لگے تو ہماری نوٹس میں لایا کریں. میں آپ سے یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس ڈرائیو کو ایک سسٹین ڈرائیو کی صورت میں پیش کیا. محکمہ پی ڈی ڈی نے گاندربل کے لار بلاک کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا ہے. ترسیلی لائنیں درختوں سے لٹکی ہوئی ہیں جو مقامی لوگوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں. مقامی افراد متعلقہ حکام سے جلد مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. حد سے زیادہ بجلی کی, نہ ہمیں بجلی ہے نہ کچھ, اگر آتی بھی ہے کسی ٹائم تو بالکل دکھائی نہیں دیتا ہے, نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ کچھ, بالکل ہمیں کمی ہے بجلی کی. روہا میں محکمہ پولیس کی جانب سے پبلک دربار کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ایس پی ڈوڈا محمد شریف چوہان نے لوگوں کے مسائل سنے اور عوام کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. چاہے جو بھی وہ خرابات کے سوسائٹی میں یا اس کے علاوہ بھی جو حال ہی میں ٹرانسفر ہو کے اس ضلع میں تعینات ہوا ہوں, اور جو ڈوڈا قصبہ کے معزز شہری تھے ان سے تعارف کرنے کا مقصد تھا, اور یہاں کی جو سوسائٹی ہے ان کو روزمرہ کی کیا پرابلمز ہیں ان پر بات چیت کرنی تھی, اور ان سے مل بیٹھ کے جو ان کا سمادھان ڈھونڈنا تھا اس پر ہماری بات ہوئی ہے. اس میں کچھ ٹریفک جو ٹاؤن میں کنجیشن رہتی ہے, رانگ پارکنگ ہوتی ہے, کچھ سوشل. وزیر برائے دیہی ترقیات و پنچایتی راج علی محمد ساگر نے کہا کہ منریگا کی ہر شکایت کی جانچ ہوگی. وہ وارپورہ سوپور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس موقع پر وارپورہ ماڈل ولیج کا سنگ بنیاد رکھا. شکایت آتی ہے, شکایتوں کو دور کیا جاتا ہے. شکایتیں آئیں گی, جب بڑا کام ہوگا تو شکایتیں آئیں گی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, مجھے ایک شکایت بتائی جو میرے میں نوٹس میں آئی اور میں نے کارروائی نہیں کی. آپ کے سوکور میں ایک شکایت آئی, میں نے ویڈیو کے خلاف کارروائی کی اور 5 افسروں کے خلاف کارروائی کی, اور وہ ساری رقم وصول کی جو انہوں نے ہڑپ کر لی. سی پی ایم لیڈر محمد یوسف تارگامی نے کہا کہ فرقہ پرستی ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے. حیدرآباد کے علاقے سنتوش نگر میں سی آئی ٹی یو دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے انہوں نے خطاب کیا. یوسف تارگامی نے کہا کہ وی ایچ پی اور سنگھ پریوار جیسی طاقتیں مودی کو ملک کا وزیر اعظم بنانے کی سازش رچ رہی ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ جموں کشمیر کے آرٹیکل 370 کو منسوخ کرنے کی صورت میں دہشت گردانہ سرگرمیوں میں اضافے کا خدشہ ہے. محکمہ صحت و خاندانی بہبود کے آیوش شعبے کی جانب سے کھٹوا میں 2 روزہ صحت میلے کا انعقاد کیا گیا. یہ میلہ 29 دسمبر کو ختم ہوگا, یعنی آج ختم ہوگا. نائب وزیر اعلیٰ تارا چند نے میلے کا افتتاح کیا.
مملکتی وزیر صحت شبیر احمد خان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ اس میلے کا مقصد لوگوں کو روایتی اور قدیم آیورویدک علاج کی جانب راغب کرنا ہے۔ فوج نے کشتواڑ کے 25 طلبہ کو بھارت درشن ٹور پر روانہ کیا۔ یہ طلبہ چنڈی گڑھ اور دہرادون سمیت کئی شہروں کے تاریخی مقامات کی سیر کریں گے۔ اس ٹور کا مقصد طلبہ کو ملک کی رنگارنگ تہذیب و ثقافت سے واقف کرانا ہے۔ جو ٹور جا رہا ہے یہ ایک بہت سنہرا موقع ہے اپنے ایریا سے باہر نکل کے باقی دنیا کو دیکھنا کہ ہمارے دیش کے اندر کہاں پر کس پرکار کی ترقی ہو رہی ہے اور کیا کیا اپرچونٹیز ہمارے دیش کے اندر آ رہی ہیں، جو کہ آپ ان سے دیکھ کر تھوڑا آئیڈیا لے سکتے ہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے سابق صوبائی صدر اور ایم ایل سی علی محمد ڈار نے کہا کہ موجودہ حکومت پارٹی کے ذریعے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی پابند ہے۔ وہ وڈگام میں پارٹی ورکروں کی میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ فوج نے دہلی، اتر پردیش، کرناٹک، مہاراشٹر، پنجاب کے لڑکے اور لڑکیوں کے گروپ کو پنچ کا دورہ کرایا۔ سرحد دورے کے تناظر میں دیگر ریاستوں کے نوجوانوں کو یہ دورہ کرایا گیا۔ پنج آنے والے نوجوانوں نے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں ملیٹنسی اور ماحول خراب ہونے سے متعلق خبریں سنتے تھے، لیکن یہاں آنے پر معلوم ہوا کہ ریاست میں امن و امان ہے۔ ای ٹی وی اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد دیکھیے خاص بات کاظم شرفی کے ساتھ۔ آداب۔ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، تقریباً جو ہے وہ 10 سال اس کو پورے ہونے والے ہیں، کیا لیکھا جوکھا ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ مطمئن ہیں؟ بہت کچھ کیا ہے، بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ مسلم مسائل کا سوال ہے، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جب بھی مسلم مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو سیاست سے جوڑ کر کے کرتے ہیں۔ دعوے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں، کیا وہ واقعی آپ بھی ان سے جو اتفاق رکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اتنا کام تو واقعی ہو گیا؟ ادھر ادھر یہ لوگ بولتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے فلور پر آج تک اس پر بحث نہیں ہوئی، تاکہ ہم لوگ اس کا پوسٹ مارٹم کریں۔ سوشل ورکر ہونے کے ناطے، سوشل جو ہے وہ ذمہ داری نبھانے کے ناطے آپ کیا کہیں گے؟ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو؟ کانگریس پارٹی کی نیتی تو ٹھیک ہے کاغذ پر، لیکن اس کی نیت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ وہ نیت جو ہے وہ سامنے رزلٹ کی شکل میں آنی چاہیے۔ یو پی اے دور حکومت میں اقلیتوں کی حالت ازار۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعہ کی رات 8 بجے، اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV خاص بات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ فساد متاثرین کو سرکاری عمارتوں میں کیا جائے گا منتقل۔ پناہ گزین کیمپوں پر بلڈوزر چلانے کے بعد اکھلیش حکومت کا اقدام۔ اساتذہ کے اہلیت امتحان ٹیٹ کے سوالیہ پرچوں میں کئی غلطیاں۔ مہاراشٹر میں ٹیٹ امیدواروں کو دشواریوں کا سامنا۔ اور حیدرآباد میں منایا جا رہا ہے 3 روزہ جشن خسرو۔
حضرت امیر خسرو کے کاڑھائے نمایاں کو کیا جا رہا ہے یاد۔ اور تفصیلات، مظفر نگر کے راحتی کیمپوں میں خوشی کے پھول کھل رہے ہیں۔ 2 نوزائیدہ بچوں کی کلکاریاں سنائی دے رہی ہیں، لیکن ان ماؤں کی حالت کیسی ہے جو نئی زندگیوں کو دنیا میں لا رہی ہیں؟ کن حالات میں بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ رپورٹ۔ کائنات کے مالک نے نئی زندگی کو دنیا میں لانے کی قوت صرف اور صرف خاتون کو بخشی ہے۔ قدرت کی یہ ایک ایسی نعمت ہے جو کہ ہر خاتون کے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہے، لیکن مظفر نگر کے لوئی کیمپ میں قدرت کا یہ انعام ممتا کی ماری ماں کے صبر و تحمل کا ہی امتحان لے رہا ہے۔ غموں سے نڈھال متاثرین کے کیمپوں میں خوشیوں کے پھول کھل رہے ہیں، نئی کلکاریاں سنائی دے رہی ہیں، لیکن ایک ماں کے لیے اس سے بڑا ملال اور کیا ہوگا کہ وہ اپنے لخت جگر کو کھلے آسمان کے نیچے کڑاکے کی سردی میں پناہ گزین کیمپ میں رکھنے پر مجبور ہے۔ ہاں پری آئی ہے بھیا، اس کے بنا تو بہت وہ تھے ہم آئی ہے۔ اور اس کو اچھے سے پالیں گی؟ ہاں اچھے سے پالوں میں، اچھے طبیعت سے۔ دیکھو بھیا جہاں کہیں اپنا ٹھکانا ہوگا، دیکھو اب تو کچھ ہوا ہی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں خوشی لے کر آئے گی بیٹیا؟ کیا خوشی لے کر آؤ گے جی؟ گھر سے بے گھر ہوگے جی، کچھ نہیں رہا گھر میں، بتاؤ نا تھوڑے تو اپنے کاروبار چھوڑ کر بنا کر۔ کیا لگتا ہے کہ یہاں کتنی تکلیف ہو رہی ہے اور پریشان بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہے؟ مشکل ہی آج اب طبیعت کو پورا پالنا مشکل ہے، جب سے آتا ہی نہیں، یہاں کچھ مدد نہیں ہو رہی سرکار کی، اتنی کچھ نہیں، گھر تبھی گھرے ہو گئے، بتاؤ جڈے پاڑے میں سردی میں، کھانا کو نہیں پینے کو نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کتنے دن کی بچہ؟ جی آج 5 دن کی ہوگی۔ ریلیف کیمپوں میں زچہ ماؤں کے علاوہ کئی ایسی حاملہ خواتین ہیں جن کے بچوں کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی موت کا سایہ منڈرا رہا ہے۔ ریلیف کیمپوں میں لگے طبی کیمپوں کی رپورٹوں پر اگر غور کیا جائے تو 80% سے زیادہ خواتین اینیمیا سے متاثر ہیں۔ زیادہ تر خواتین کا ہیموگلوبین خطرناک حد تک کم ہے۔ اس کے علاوہ عدم غذائیت کے آثار بچوں میں نمایاں ہیں۔ ان سب کے باوجود راحتی کیمپوں میں نئی کلکاریاں ممتا کی ماری ان ماؤں کو تسکین تو پہنچاتی ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے ان کی مسکراہٹ اچانک غائب بھی ہو جاتی ہے۔ انہیں ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ ان شیرخواروں کی وہ پرورش کریں تو کیسے؟ کئی ایسی مائیں ہیں جن کے شوہروں نے اپنی بیوی کے زیورات بیچ کر رقم کا انتظام کیا۔ جی بیٹیا کو 5 دن ہو گیا آج، اور دیکھو خوشی بھی ہے جی، ایسی بات تو ہے نہیں، جس کو بچہ ہوتا خوشی ہوتی ہے تو۔ اور جی ادھر کیمپ میں ہم لوئی کیمپ میں، اور ادھر ہمیں تو پتہ ہے جی پہاڑ کیسا ہے، وہ نکل رہا ہے کیسا نہیں ہے، ٹھنڈے ہے، اور بچے کو دودھ نہیں ہے، اور جی بہت زیادہ پریشانی ہے۔ وہ تو جی پالنے کو تو دیکھو قدرت والا پالتا ہے، وہ تو انسان کے تو بس کا نہیں، اللہ کے ہاتھ ہے۔ بچہ دو کا لڑکی ہو، 2 کا بچے ہو لی، یہاں سے سہولیت کچھ ملی نہیں، اور جس کا لڑکی ہوئی یہاں سے بھی گئے، ان کو جی ایک جچہ آیا بیچارے کو، جب اسے کچھ ملا نہیں، یہ اپنے گھر والی کی چیز رکھ کے جب اپنی عورت کا کھانے کے لیے لایا، اس بہو کا لڑکی ہوئی تھی، اس کے کمیٹی والے کے بھی بھاگا، کمیٹی والے نے یہ کہہ دیا کہ ہم کیا کر سکے، اسے کوئی پیسہ نہیں ملا، اور جی جب یہ اپنی گھر والی کی چیز رکھ کر میرے سامنے یہ لڑکا جب اپنی بہو کا تھوڑا بہت جو بھی کھلایا ہوگا بیچارے نے وہ دیا اس کو۔ کوکھ میں سکھد احساس ہوتے ہی اس نے سترنگی خواب بننے شروع کر دیے تھے۔ اس کے ہاؤ بھاؤ اور شکل کی کلپنا اسے رومانچت کرتی تھی۔ آخرکار ننھی پری نے آنکھیں کھولی اور وہ اس دنیا کا حصہ بن گئی۔ ماں کے اوپر دکھوں کا پہاڑ تھا، لیکن اس نے دل کو بچھونا بنا دیا۔ برہانہ کے لوئی کیمپ میں یہ نظارہ جس نے بھی دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیمرہ پرسن وسیم احمد کے ساتھ امیش شریواستو، ETV نیوز، لوئی کیمپ، مظفر نگر۔ دہلی کی سدبھاونا تنظیم نے ETV پر جب مظفر نگر کے راحتی کیمپوں میں سردی سے بچنے کے لیے متاثرین کو کپڑے جلاتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا اور تنظیم کے ارکان بلا تاخیر کمبلوں اور گرم کپڑوں سے لدا
ट्रक लुई कैंप लेकर पहुंच गए। ये तंजीम मुल्क की सतह पर मुतासरीन की इमदाद के लिए जानी जाती है। इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। दिल्ली से हैं जी, दिल्ली सुभाष नगर एरिया से। हमारी अपनी 5-1 सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी जो काम है वो सब जो भी काम करती है वो हमेशा हर किसी समुदाय के साथ मिलकर हर समुदाय के लिए अच्छे के लिए भले के लिए करती है। चाहे वो गरीब लड़कियों की शादी का काम हो, जैसे अब यहाँ के ये कपड़े एकत्रण और वितरण का काम किया हमने, जो न्यू कंबल हैं सब हैं उसमें। इस तरह के कोई ना कोई कैंप्स हम लगाते रहते हैं। तो हम उनके लिए एक गाड़ी कपड़ा भर के लाए हैं, जिसमें कंबल्स भी हैं, ब्लैंकेट्स भी हैं, बच्चों के बड़ों के सबके कपड़े हैं। हमारी दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में सुभाष नगर में स्वाभिमान सोसाइटी के नाम से हमारी एक संस्था चलती है। उस संस्था के माध्यम से हम सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जितनी उनकी तकलीफ दूर कर सकें, और इस कार्य को हम उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए सभी भाई मिलकर आज यहाँ पर इस कैंप में आए हैं। हम लोगों की कोशिश ये है, बल्कि ये जो स्वाभिमान सोसाइटी है ये पूरे इलाके में और ऑल इंडिया पैमाने पे जहाँ भी किसी तरह की कोई सूरत हाल इस तरह की बात होती है तो स्वाभिमान सोसाइटी का ये एक मुकम्मल तारीख रही है कि हमेशा ये जो है वहाँ पहुंचती है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि आखिर पीड़ित लोग कौन है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी के ऊपर भी मुसीबत आती है तो ये पूरी टीम जो है वहाँ पहुंचती है। वहाँ पहुंच करके इस तरह का जो है रिलीफ का काम करती है। ये कंबल इधर ही लो, ये ऊपर वाला। मुजफ्फरनगर फसाद और राहती कैंपों की बदहाली समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। लाख पर्दापोशी के बावजूद मुजफ्फरनगर के मुतासिरीन का दर्द अखिलेश हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। एक मरतबा फिर समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के फसादात को अफसोसनाक बताया और यह भी कहा कि हुकूमत तमाम तरह इक़दाम कर रही है। ताहम समाजवादी पार्टी के तर्जुमान ने इक़दाम की तफसील नहीं बताई। उस पर प्रशासनिक स्तर पर काम किया जा रहा है। वहां पर एक दुखद हादसा हुआ है। जो पीड़ित है, समाजवादी सरकार की उनके प्रति संवेदना है और सरकारी स्तर पर वहां पर जितना भी काम किया जा सकता राहत का सरकार कर रही है। लेकिन नाज़रीन, ईटीवी पर आपको मुजफ्फरनगर फसाद और इसके बाद के हालात के अलावा पनाहगुज़ीन कैंपों में रहने वालों की हालत ज़ार, लाशों पर की जाने वाली सियासत, समाजी तंजीमों की कारगुजारियां और उत्तर प्रदेश हुकूमत की सर्द मेहरी वगैरह इन तमाम हालात से हम आपको वाकिफ कराते रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे पनाहगुज़ीन कैंप तक ले जाएंगे जहां किसी की नजर नहीं गई, न मीडिया की, न समाजी तंजीमों की और न ही हुकूमत ने इनकी कोई खबर ली। यहां तकरीबन 2000 से ज्यादा पनाहगुज़ीर बेसर और सामानी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ईटीवी की टीम जब यहां पहुंची तो पनाहगुज़ीर अपनी हालत बताते हुए रो पड़े। आप भी इनसे मिलिए। राहत शिविर का हाल आपने देखा कि किस तरह से शामली के मलकपुर राहत शिविर में हजारों लोग रह रहे हैं। लेकिन कई ऐसे कैंप हैं, कई ऐसे राहत शिविर हैं जो प्रशासन और शासन के सरकारी दस्तावेजों में है ही नहीं और वहां पर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये मुजफ्फरनगर के जौला गांव के पास ये शिविर लगा हुआ है और इन लोगों का कोई पुरसा हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए किस तरह से ये महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग यहाँ पर ऐसे ही जीवन बिताने को मजबूर हैं और किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग रह रहे हैं। हम बड़ी मुसीबत में है। हमारी मुसीबत का हमें ही पता है। जो करम मुसीबत पीट रहे, न हमारा घर है, न हमारा ठिकाना है, हमारा कुछ नहीं है। सब नुकसान कर दिया लोगों। जोड़ी कुआरों की भी तार ली, घर फूक दिए हमारे जागते हुए। न हमारे पास कपड़ा है, न लत्ता है। रात दिन ये झुग्गी टपके। हम बड़ी मुसीबत में बेटे। हमारी मुसीबत हल कर दो। हमारे बच्चे भी बिना है, हम भी बिना है। न हमारा घर है, न हमारा दर है, हमारा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, मेरे बच्चे हमारे बच्चे ठोकर खा रहे। लौटे बुढ़ापे था, जवानी लोग काट ली। कुछ नहीं, ना घर छोड़े ना दर छोड़े। हमारा आगे हमारा जाकर ठोकर खा रहे के नहीं। हमारा कुछ करो जी, हमारा करो। हर आंख में यहाँ पर आंसू नजर आ रहा है। बच्चों को देखिए किस तरह से भिलक रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ पर रो रहा है। आप देखिए महिलाएं किस तरह से सिसक रही हैं। एक तरफ से जिधर देखिए उधर लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
आंखों में आंसू बह रहे हैं, क्योंकि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं आता है। सिर्फ जो प्रशासनिक आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक मुजफ्फरनगर में सिर्फ एक कैंप है, वो लोई कैंप है। हम जहां जहां भी गए वहां इतने बुरे हालात और दूसरे शिविर और दूसरे कैंप्स में कहीं नहीं दिखे जितने बुरे हालात यहां पर हैं। अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कैंप के बारे में इन लोगों के आवाज सुन रहे हों और इनको देख रहे हों, तो आप बताइए कि किस तरह से लोग यहाँ पर जिए। क्या कहना चाहती हैं आपके बताइए। सांप निकला था जी, मेरा नाम राशिदा था। हमारी झुग्गी में सांप निकला था जो हमारे बच्चे डर कर बेहोश हो गए जी। उसके बच्चे फिर 2 घंटे बारिश हो गई और बारिश के बाद में हमारे झुग्गी चूही है जी। और उसके बाद में जी हम बेहोश हो गए, हमारे बच्चे भी फिर हम बीमार हो गए जी। हम कितनी झुग्गियां होंगी दादा यहाँ पर? यहाँ से तो होंगे मेरे ख्याल से करीब 350। हाँ, और यहाँ को सुना ही नहीं किसी किस्म के भी। अच्छा जी यार, हमें ना मुआवजे मिल रहे, ना लेना देना, हमें तो सिर्फ जगह चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? आपके इस कैंप के बारे में तो कोई जानता ही नहीं। ईटीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है और हम आपसे मिलने के लिए पहुंचे जी। ना तो जी हमारे गांव के सर्वे हुए जी, और ना कोई हमें बुझन आता, ना कोई डॉक्टर है, ना लैटरीन की सुविधा है यहाँ से। बच्चे बीमार है जी, कोई भी कुछ नहीं पूछना आता महता है। आज जी सरकार की उड़ता कोई मदद नहीं है जी। जिस टाइम जी हम झुग्गियों में पड़े जी, मेरे हालात का हमें पता जी। मैं तो कोई भी नहीं पूछता क्या हो रहा क्या नहीं। हमारे बच्चे हम बैठ कर रात काटते हैं जी। इतनी ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं इस उम्मीद के सहारे, इस आस के सहारे कि अब ईटीवी की टीम आई है तो अब शायद सरकार जागे, अब शायद प्रशासन जागे और अब शायद 125 दिन के बाद इनकी कोई सुध लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे। उम्मीद है कि हमारी रिपोर्ट के बाद सरकार जागेगी, सोया हुआ प्रशासन जागेगा और इन लोगों को फिर से वही जिंदगी नसीब होगी जो ये हमेशा जीते आए हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, जौला गांव, मुजफ्फरनगर। शिया मजहबी रहनुमा और रुकन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना कल्ब रुशैद ने मुजफ्फरनगर पनाह गुज़ीनों के ताल्लुक से समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव के उस बयान को मुज़क्किर खेज बताया जिसमें मुलायम सिंह ने कहा था कि कैंपों में शरपसंद और कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट मौजूद हैं। मौलाना ने कहा कि लाशों पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले को देखा तो किया करते हैं, इमदाद नहीं करते। मुजफ्फरनगर दंगा एक सच्चाई है, वहां टेंट लगना एक सच्चाई है और मुझे नहीं लगता कि मुजफ्फरनगर की इतनी ठंडक में कोई दंगाई टेंट में बैठ के अपनी जान दे देगा और ठंडक में जहां पे सांस लेना मुश्किल है वहां कोई रात गुजारे। मैं इस पूरे मामले को हिंदुस्तान के सारे सियासतमदारों से यही कहना चाहूंगा कि इसको सियासी रुख न दें। ये मरे हुए हिंदुस्तानियों के सामने जिंदा हिंदुस्तानियों को एक मौका है कि वो मरे हुए की खिदमत कर सकें या उनके बच्चों की खिदमत कर सकें। इसे सियासत से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। उधर की उसका वादा किया इजी है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।